الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسول۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اپنے پروردگار کی راہ کی طرف دانائی اور نیک نصیحت سے بلائیے اور ان سے اچھے انداز میں بحث فرمائیں۔ بے شک آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حال ہی میں گزشتہ جو اجتماع تھا اس میں نئے تقرر جو ہیں ذمہ داران کے وہ کیے گئے، حلف برداری تھی، اور وہ لوگ جو اس مرکزی حلف برداری تک کسی سبب بھی نہ پہنچ سکے، ان کے لیے یہ گزارش کی گئی کہ اپنے جو ماہانہ اجتماعات ہیں ان میں یہ حلف برداری کی تقریب منعقد کی جائے۔ قرآن کریم، اللہ کریم نے مخلوق کو کلام ذاتی جو عطا فرمایا، بے شمار پہلوؤں سے مخلوق استفادہ کرتی ہے، اور بعض جگہ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے، جیسے قرآن کریم مخلوق کے لیے ہدایت کا سبب ہے، صاحب ایمان کے لیے اللہ کریم کی رحمت ہے، اور ہدایت، خدا، راستہ، جب بات راستہ یا منزل سے متعلق آتی ہے تو مسافر بنا یہ دونوں نام ان کی حیثیت نہیں ہوتی، اور یہ وہ اصول ہیں جو دنیاوی زندگی کے ہیں، لیکن بات جب اللہ جل شانہ کی قرب، اس کے رضا کی آتی ہے، دین اسلام اور حق کی آتی ہے، تو باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت واحد اس ذات کی ہے، اور جس شے کو اس طرف نسبت ہے، جتنی نسبت ہے وہ مقام ہے اس شے کا۔ اسی طرح بات راہ یا منزل کی آئے تو کوئی نبی ہو، کوئی مسافر راہ حق کا نہ ہو تو بھی راہ حق جو ہے اس کا مقام و مرتبہ ہے، نقصان راہ کا نہیں ہے، نقصان مسافر کا ہے۔ دنیاوی زندگی میں اصول و ضوابط دنیا کے جو ہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ ہر وہ اصول جو دار دنیا سے متعلق ہے وہ دین اسلام سے متعلق بھی وہی ہو، چونکہ حیات انسانی کے بنیاد اور بنیادی اصول جو ہے وہ دین اسلام وضع فرماتا ہے، اس کی مطابقت درکار ہے۔ جو ایک رواج عام ہو چکا ہے کہ دین اسلام کو اپنی مزاج کے مطابق ڈھالا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے دعوے اسلام اور حلیے کے باوجود ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات، ہمارے روزمرہ کی زندگی، ہماری حیات، گو ہم جتنا بھی دعویٰ کرتے رہیں، نہ اس کے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور نہ معاشرہ اس کی غمازی کرتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ اس سبب جب بات تربیت کی آتی ہے، اور اس تربیت کی احساس یہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے جب تقریب حلف برداری ہوتی ہے تو جو مخلوق خدا کے مابین اللہ جل شانہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے جو بندہ اپنی ذمہ داری کے نبھانے کا عہد کر رہا ہوتا ہے، تو جہاں اللہ جل شانہ اس اقرار کی برکات اس کے لیے اس اقرار پر عطا فرماتے ہیں اس انسان کو، وہاں اسے خود ایک ایسا جذبہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ الفاظ اور وہ گونج اس کی سماعت سے ٹکراتی رہتی ہے۔ اس لیے تو جب بات تربیت کی آئے گی
تو پھر وہی واپس بنیاد جو میں نے بنیادی بات عرض کی کہ بنیاد جو تربیت ہے، جو راہ کا دکھانا ہے، راہ پر چلانا ہے اس مسافر کا، وہ کلام ذاتی سے. اور جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا. آپ کی ذات اقدس عملی نمونہ ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے. پھر بندے مومن کی تو یہ معراج ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نصیب ہو، آپ کے حکم کی تعمیل نصیب ہو، وہ ماننا اور اس ماننے کا عمل تک ہونا یہ نصیب ہو. اور یہی وہ حصہ ہے کامیابی کا جسے رب کائنات نے فوز عظیم ارشاد فرمایا ہے کلام ذاتی. تو میں تمام ذمہ داران سے یہ بات عرض کروں گا کہ کسی کی تربیت بعد میں ہوتی ہے، وہ اطلاق ذات پر پہلے ہوتا ہے. اور اگر وہ اطلاق ذات پر نہ ہو تو پھر معاشرے کے حالات ایسے ہوتے ہیں جیسے آج ہم نے سارے دعوی ایمانی کے ساتھ اپنے معاشرے کے حالات کر دیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم معاملات دنیا تو کجا، جب بنیادی طور پر دین کی بات کرتے ہیں اور دعوت کے لیے نکلتے ہیں، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، کسی سے ہم کلامی دعوتی امور کے متعلق نصیب ہوتی ہے، تو پہلا جو ہمارا گمان یا انداز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جیسے اگلے کو فتح کرنا ہے، اسے زیر نگیں کرنا ہے. اب جب آپ مقابل لا کر بات کریں گے تو بات بعید ہو جائے گی، مقابل آنا اس کی حیثیت اول ہو جائے گی. اور اس سے پیشتر جو اعمال میرے ہیں، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جن کا واسطہ مجھ سے ہے، کتنا سچ ہے میری بات میں، کتنا کھرا پن ہے میرے لین دین میں، انداز تخاطب و تکلم کس درجے کا لحاظ رکھتا ہے، کیا اس میں ادب ہے، کیا اس میں شفقت ہے، کیا اس میں وہ انداز جو بھائی چارے کے لیے لازم ہے وہ ہے. تو یہ وہ امور ہیں جو ہر ذمہ دار کو بنیادی طور پر ہمہ وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے. اور اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا تو پھر یہ جو عملی حصہ ہے جس کی تربیت دی جا رہی ہے، جس کے لیے سفر کیا جا رہا ہے، جسے سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، پھر جب یہ ہمیں یہاں اس دار دنیا میں امتحان گاہ میں سود مند نہیں، تو پھر سوچنے کا مقام ہے کہاں غلطی ہو رہی ہے. اس لیے کہ یہ جمع ہونا تو اللہ کے نام پر ہے، اور اللہ کریم کے نام پر جمع ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس کے نتائج اس جمع ہونے کی مطابقت کیوں نہیں رکھتے؟ تو بات اس طرف کمی بیشی کی نہیں ہے، بات ہمیشہ کمی بیشی کی ہوگی تو ہماری طرف. جیسے قرآن کریم نماز کی ادائیگی اور اس شرف سے کہ بندہ نمازی ہو اسے حفاظت نصیب ہوتی ہے برائی اور بے حیائی سے. اب اگر نمازی بھی ہے اور حیا کا پاس نہیں ہے کسی پہلو سے بھی، تو پھر جب بحث آئے گی تو بحث نماز پر نہیں آئے گی، بحث نمازی پر آئے گی، اور نمازی کی ادائیگی پر آئے گی، اس کی نیت پر آئے گی، اس کے عمل پر آئے گی. دوسری طرف اللہ کا فرمان. اسی طرح جب ہم جمع ہوتے ہیں اللہ کے نام پر، اللہ سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تربیت گاہ ہوتی ہے، خانہ خدا میں بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، صحبت اٹھاتے ہیں، گھر کا آرام چھوڑتے ہیں، پھر نتائج اس کے مطابق کیوں نہ ہو، تو پھر سمجھ آتی ہے کہیں کوئی رواجی پہلو تو نہیں داخل ہو، کہیں وہ بنیاد جو نیت سے ابتدا کرتی ہے اس میں تو کوئی خلل نہیں میں نے پیدا کر دیا، کہیں میں ذات میں تو نہیں پھنس گیا. تو جب تک ذمہ دار اپنے ایک ایک حصے پر جیسے نگران ہوتا ہے نا، وہ نگرانی کی ابتدا یا تربیت کی ابتدا دوسروں کی نسبت ذات سے نہیں کرے گا تو پھر تربیت نہیں کر پائے گا. میرا کلام صالح نہیں ہوگا، سچ نہیں ہوگا، ادب نہیں ہوگا،
احترام نہیں ہوگا، دوسرے پر میرے الفاظ کا اثر کیا ہوگا؟ اور کچھ نہ کہو، عمل اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھو، یہ خاموش تبلیغ بازور آواز سے زیادہ مقدم ہوگی، زیادہ نتائج دے گی۔ اس لیے آج ہم بے شمار تقاریر کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، عہد صحابہ میں کیا تھا؟ عمل تھا۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اپنی پوری کوشش سے بیان ہی عمل کی کوشش جو ہے وہ ملتی ہے۔ اب وہ عمل ایسا ہے، وہ انسان کو انسانیت کے اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ دیکھنے والا، سننے والا، ملنے والا، قریب آنے والا ہو نہیں سکتا کہ اس پر اثر پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں اقوام فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئیں، صدیوں بعد بھی جب بات کی جاتی ہے تو اختلافی ہوتی ہے، رنج کی ہوتی ہے، نفرت کی ہوتی ہے۔ یہ کبھی تاریخ دنیا نے نہیں دیکھا کہ جہاں کوئی فاتح کی حیثیت سے آئے، وہاں کی مخلوق بجائے مفتوح محسوس کرنے کے اس کا حصہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے، اسی علم کو بلند کرتے ہوئے، اسی جھنڈے کو اٹھاتے ہوئے، اپنے سینے پر لہراتے ہوئے اس حق کے لیے وہ اپنی جان دیتا چلے جائے۔ یہ کہ تاریخ نے نہیں دیکھا ما سوائے حق۔ تو جب بات تربیت کی آئے گی، بات ذمہ داران کی آئے گی، تو غور فرمائیں اور ہمیشہ ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ یہ معاملہ نازک ہوتا ہے۔ یہ ایسی تقسیم ہے جو مالک کی ہے، یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ بحیثیت ذمہ دار اس تقسیم میں کسی کو شامل ہونا نصیب ہو جائے۔ یہ اس تقسیم میں شامل ہونے والے کا کمال نہیں ہے، یہ مالک کی عطا ہے۔ اس عطا سے استفادہ تبھی ممکن ہے کہ اس کے اصولوں کے مطابق اس تقسیم میں رہا جائے، اور یہ وہ تقسیم ہے جسے جتنا بانٹو وہ بڑھتی ہے۔ دنیا میں تو جب بات تقسیم کی آتی ہے تو تقسیم کرتے جاؤ تو جتنی زیادہ بھی شے ہوگی آخر وہ ختم ہو جائے، اس کا وجود جو ہے وہ گھٹتا ہے۔ آپ راشن تقسیم کرنا شروع کر دیں تو جو ڈھیر آپ نے راشن کا جمع کیا ہے، جتنی تقسیم ہوگی اتنی اس میں کمی واقع ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ ختم ہو جائے۔ لیکن یہاں جب بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، کیفیات کی بات آتی ہے، اس قرب کے حصوں کی بات آتی ہے، جتنا بانٹو اتنے گنا بلکہ اس سے زیادہ بڑھتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ جو حصہ خوش بختی کا ہے اس کی نزاکت کو ہم نہ سمجھیں اور وہ اپنے لیے امتحان بنا لیں۔ اس لیے قرآن کریم سے جب ہم دیکھیں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے یہ حصہ تعلیم فرمایا، یہ مخلوق کی تربیت ہے۔ فرمایا اپنے پروردگار کی راہ کی طرف ادعو الی سبیل ربک، جہاں سے اس مخلوق کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کی راہ کی طرف، اس کی طرف جب مخلوق کو بلائیں بالحکمہ، حکمت سے بلائیں۔ اب حکمت کو الفاظ کا گورکھ دھندا سمجھنا منافقت پر لے جاتا ہے، اور حکمت کو قرآن کریم کی احکامات کے مطابقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابقت کے ساتھ جو ادائیگی ہے وہ حق کے پہنچانے کا سبب ہو۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک جنبش، ایک ایک حرکت، ایک ایک قدم اسے عند اللہ شرف مقبولیت نصیب ہوتی۔ تو فرمایا بالحکمہ۔ اب حکمہ کیا ہے؟ قرآن کریم محکم بات ہے، تو جو انداز، جو پہلو اس محکم حصے کے ساتھ مزین ہوگا یہ اس بات کے سارے اوزان پورے کر دے۔ ہمیں کیا غرض ہے جی کہ مخلوق اقرار کرتی ہے
تو اس نے کون سے ہمارے محلات تعمیر کرنے؟ اللہ نہ کرے انکار کرتی ہے تو کون سی ہماری شاید چھین کر لے جائے۔ لیکن جب یہ تڑپ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اس کے قرب کے لیے ہوگی، تو ایک ایک انداز ہم دنیا کے امور کے لیے جاتے ہیں تو اگلے کا مزاج دیکھ کر بات کرتے ہیں کہ اگر اس کے مزاج میں سختی ہے تو ابھی میں اسے اپنا کام نہ کہوں، کیونکہ مزاج کی سبب یہ انکار کر دے گا۔ اور دین کی بات ہم ایسے کہیں کہ ہنستے کھیلتے مزاج کو ہم تلخی میں بدل دیں، تو پھر کیا ہم چاہ رہے ہیں؟ تو حکمت جو ہے اس میں جو اگر ہم بالعموم دیکھیں تو ہم محتاج ہیں، تو محتاج کی احتیاج کلام ذاتی پوری فرماتا ہے۔ اسے اس کی ضرورت بتائیں، اسے اس انداز سے بتائیں جو ہمیں سنت خیر الانام سے ملتا ہے، جس کی رہنمائی حدیث مبارکہ کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت نصیب ہو، پھر ہم کمزور ہیں، ہمیں یہ علم نصیب ہو درجے کا کہ ہم سمجھ سکیں، اور اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے، نہیں تو جو ترجمہ ہمارے سامنے ہے اسے ہم ساتھ پڑھ سکیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن و احادیث کا ترجمہ پڑھ لینا کلی بات سمجھنے کے مترادف نہیں ہو سکتا، اس کے لیے استعداد علمی جو ہے ہر ایک کی وہ ذاتی ہوتی ہے، اس کی علمی استعداد کیا ہے، لیکن بالعموم جو پہلو ہیں اس میں بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے پروردگار کی طرف دانائی سے، حکمت سے بلائیے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ دانائی سے جب بلانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ کا فرمان ہے بلغوا انی ولو آیہ، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات جو تم تک پہنچے اسے مخلوق تک پہنچاؤ، تبلیغ کرو۔ تو پھر انداز تو وہی ہوگا نا جہاں کی بات ہے، تو سمجھ آتی۔ لیکن اب اس انداز کی تربیت کیسے ہو؟ جاننے سے ہو۔ تو ضروریات دین کا جاننا اس لیے لازم ہے کہ خود کیسے ادا کرے گا۔ جب امام امامت کرتا ہے تو اگر امامت کی آپ اس کا معاوضہ رکھ دیں تو یہ درست نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا اس نے اپنا فرض ادا نہیں کرنا تھا؟ لیکن جب آپ اس کے وقت کو متعین کرتے ہیں، اس سے پابند کرتے ہیں ایک خاص وقت اور خاص علاقے میں، اور وہ ضروریات زندگی کی تکمیل کو نہیں جا سکتا، تو پھر اس وقت کی نسبت سے وہ افزانہ ہوتا ہے، نماز کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جب ہم بات کریں گے تربیت کی، تو جو اپنی بات ہے اس کی ابتدا، اور پھر وہ پہلو جو اللہ جل شانہ نے مخلوق کو تعلیم فرمائے، اس کی مطابقت بات ہوگی، تو پھر نتائج اسی طرح ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے، عرفہ ہوں گے۔ اور ہم دعوت دین جب دیتے ہیں تو بہت سارے پہلوؤں میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس ذمہ دار کی میں بات کر رہا ہوں اس کی ذاتی تربیت میں یہ لازم ہے کہ وہ اپنا جو نظم ہے اس کا خیال رکھے۔ اب جب نظم کی بات آئے گی تو ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی میٹنگ ہوئی ہوگی ذمہ داران کی، اس میں آپ نے ایجنڈے پر بات کی ہوگی، اس میں آپ نے جنرل کونسل کے جو پوائنٹس ہیں ایجنڈا کے، اس کے آگے پہنچنے تک کی بات کی ہوگی، ایک پورا نظم ہے۔ اب وہ اس مطابقت کے ساتھ آئے گا تو نتائج آئیں گے۔ جب ہم ذاتی بات کریں گے، انفرادی حیثیت سے بات کریں گے، تو جتنا بھی کوئی محنت کرنے والا جس دن وہ نہیں ہوگا، جس دن وہ بیمار ہوگا، جس دن کہیں سفر پر ہوگا، کسی سبب موجود نہیں ہوگا، تو وہ ساری حرکت روک دے گا۔ تو جب آپ نظام کو اس نظم کے تحت حرکت دیں گے تو پھر اس حرکت میں بے شمار مخلوق شامل ہو جاتی ہے، جس کا پھر نتیجہ جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا۔
تو حکمت جو ہے جہاں بات کرنے میں ہے وہاں اس پورے نظم میں بھی ہو. والموعظۃ الحسنہ، یہ دانائی اور یہ جو نیک نصیحت ہے، حسنہ یہ نیک نصیحت، ذات نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. اب یہ جو آیت کریمہ مجھے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، میں تو نہیں کہہ رہا، میرے اللہ نے فرمایا. عملی حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو عطا فرمایا، تو تھوڑا شرف ہے اس کلام کا نصیب ہونا، ان کے ایک ایک پہلوؤں پر تربیت کا نصیب ہونا تھوڑا شرف ہے. تو معزز سامعین کرام، دنیا میں جب دیکھتے ہو تو بات حیثیتوں کی آتی ہے، بات بڑے پن کی آتی ہے، اور یہاں تربیت کی ابتدا میں فرمایا جا رہا ربک، اس کی بات ہے جس تو محتاج ہے، تیری ضروریات وہ پوری کر، ذات سے نکل آ، ذات باری کی بات ہو بس. تو حکمت میں اور جو نصیحت کا احسن انداز ہے، اچھے انداز میں، حسنہ اچھے انداز میں، تو وہ اچھا انداز کسی سے مقابلے کو تو ہے نہیں. اس کی بھلائی درکار ہے، اس سے محبت ہے، اس کا لحاظ ہے. کیا قرآن کریم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ آپ اتنی تکلیف اور اتنا درد اٹھا رہے ہیں انکار کرنے والوں کے لیے، کہیں آپ اپنی جان ہی تو نہیں دے دیں گے؟ یہ کیا قرآن کریم نے نہیں فرمایا؟ وہ درد جو کافر کفر کی نسبت عذاب کی بھٹی جا چڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا محسوس فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ صبر فرمائیے. کیا ان کے اس دکھ میں آپ اپنی جان ہی دے دیں گے؟ اس درجے کا دکھ کس کے لیے؟ جو انکار کر رہا، جو مقابل کر رہا. تو ہمارا تو کثیر حصہ جو تبلیغ کا ہے وہ مسلمانوں کے مابین ہے، تو پھر اپنے اس بھائی سے کیسا انداز ہونا چاہیے جائے کہ غیر مسلم سے آپ کا انداز، آپ کا عمل اس کی تربیت کرتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ کلام کر رہے ہیں. آپ کا عمل جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ رہنمائی کا سبب ہے، بجائے بے عملی کے ساتھ اعلی الفاظ کی ادائیگی وہ اثر نہیں کریں گے. تو جب بات حسن سلوک کی آتی ہے تو پھر جو ہم خود بیٹھے ہیں ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ کیا وہ بے لحاظ ہونا چاہیے؟ اس میں احترام نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں ادب یا شفقت نہیں ہونی چاہیے؟ پھر یہ جتنے پہلو ہیں معزز سامعین کرام، کیا بنیادی طور پر حق ہمارے گھر کا ہم پر نہیں ہے؟ ہماری اولاد کا ہم پر حق نہیں ہے؟ ہمارے والدین کا ہم پر حق نہیں ہے؟ ہمارے عزیز و اقارب کا ہم پر حق نہیں ہے؟ جہاں دنیاوی علوم کی سر انجام دہی کے لیے جاتی ہیں تو وہ امور اور جو گرد و پیش لوگ ہیں ان لوگوں کا حق نہیں ہے. اس لیے اس عہد کی دستک ہماری زندگی کے ہر پہلو تک اثر انداز ہونی چاہیے کہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی ہے دین کا کام کرنے کی. تو پھر اس دین کے کام کی ابتدا اور انتہا وہ ہونی چاہیے جو اللہ نے پسند فرمائی. تو ہم تو خانہ خدا میں تقسیم کر کے بیٹھے ہوتے کہ جی اس کا نظریہ یہ نہیں ہے جو میرا ہے، تو یہ یہاں نماز کیوں پڑھے، مسجد خراب کر دی. تو حالانکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کریم نے تو منع نہیں فرمایا، ہم کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج ہم نے اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے، اللہ کا حکم نہیں. تو اللہ معاف فرمائے. تو فرمایا اچھے انداز سے. اب جب آپ بات ذکر کی کریں گے، بات تربیت کی کریں گے، تو جو کلام آپ واپس سنیں گے وہ اس مطابقت کے ساتھ ہوگا جو حال مقابل کا ہو. تو بارش جب برستی ہے تو وہ تو ہر طرف برستی ہے،
لیکن جہاں گندگی کا ڈھیر ہو وہاں اور جہاں بالعموم صاف زمین ہو وہاں کبھی فرق دیکھا ہے؟ بالعموم جو صاف جگہ ہے وہاں رویدگی پیدا ہوتی ہے، یعنی زمین میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ فصل اگا سکے، سبزہ اگا سکے، جس سے پھول اگ سکے۔ اور جہاں گندگی کا ڈھیر ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ تعفن پھیلتا۔ تو جو مزاج مقابل رکھتا ہے جواب اس طرح کا وہ دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کا مقصد مقابلہ کرنا ہے یا آپ کا مقصد دعوت پہنچانا، تو ہمیں تو اس سے غرض ہے۔ تو وہ حسن سلوک پھر جہاں تلخی ہو وہاں چھوڑ دینا چاہیے۔ میاں تو جان تیرا اللہ جان کو زبردستی ہے، ہمارا کام تھا بات پہنچانا، بات پہنچا، تو جان تیرا اللہ جان۔ ہم کہتے ہیں فلاں نماز نہیں پڑھتا، جانے نماز نہیں پڑھتا کہ وہ اپنے حضور پسند نہیں فرما رہا کہ اس کا حضور یہ سجدہ ریز ہو، اپنے اللہ کا اور مخلوق کا اپنا مان۔ ہم جسے سمجھیں کہ یہ خطا کار ہے اس کے سبب جانے مخلوق کی بخشش کا حال ہو جائے، ہمیں کیا معلوم روز محشر کیا ہو، وہ جانے اس کی مخلوق جانے۔ مجھے اس کے حصے جاننے، اتنا جاننے کی ضرورت ہے اور اتنی نگہداشت کی ضرورت ہے جو میرے متعلق ہے۔ تو ہم نے ایسا معاشرہ ترتیب دیا ہے کہ جو میرے متعلق ہے اسے چھوڑ دیا ہے، اور باقی سارے امور زیر بحث لاتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ جو کچھ میں نے کرنا۔ تو اللہ کریم نے کیا خوبصورت تربیت فرمائی ہے، حسن سلوک سے بات کرو، بلا اپنے اللہ کی طرف رہے، بیچ میں خود نہ داخل ہو۔ ان ربک هو عالم، جس کی بات کر رہے ہو وہ بہتر جانتا ہے، اس کی ذات علیم ہے، جو تیری ہر طرح کی محتاجیاں پوری فرما رہا ہے اور بے نیاز ہے، اور جو تو کر رہا ہے وہ نہیں جانتا، جیسے تو کر رہا ہے وہ نہیں جانتا، جس نیت سے تو کر رہا ہے کیا وہ نہیں جانتا۔ تو معزز سامعین کرام، کہ معیت باری تعالیٰ نصیب ہو حال بدل دیتی۔ معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ صحابیت پر فائز کیا۔ اس معیت کی نسبت، ہم تو خیر القرون کی بات کرتے ہیں نا، خیر القرون میں عظمتیں اس متصل زمانے کی نسبت اور قرب کی نسبت، لیکن یہ وہی معیت کا سبب ہے کہ آج مخلوق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر، یہ جو بحر نور ایمان کا مخلوق کی قلوب کو سیراب کرتا چلا جا رہا ہے، معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایمان اس درجے کا ہو کہ اللہ کریم کی ذات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، اس مشت غبار کو وہ درجہ اور وہ ادراک نصیب ہو کہ بندہ اپنا آپ اس کے روبرو ہونا محسوس کر رہا ہو۔ ہم کہتے ہیں، کہنا اور ہونا بڑا فرق ہے، کہتے تو رہیں وہ غفور الرحیم میں ہونا عطا فرما دے، اس لیے کہ کہنے والے تو ہم خطا کار کمزور گنہگار لوگ، عطا فرمانا تو اس کی شان ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات میں، اب یہ جو اسرائیلیات کے واقعات ہوتے ہیں اس کی اتھینٹسٹی تب ہو سکتی ہے کہ درست اور یقینی بات ہے کہ وہ حصہ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہو یا حدیث مبارکہ میں بیان، لیکن اگر کسی بات یا کسی پہلو میں اسے حقائق کی نسبت سے دیکھا جائے اور وہ حق سے ٹکرا نہ رہی ہو تو ایک سبق آموز اس سے بھی ہو جاتی۔ لیکن ایک ایسا شخص فرعون کے دربار میں جو اپنا حلیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح رکھتا اور زبان توتلی کر کے بولتا اور شغل کرتا اور فرعون محظوظ ہوتا، تو جس روز وہ سارا لشکر غرق ہوا وہ کنارے پر کھڑا تھا، اللہ کریم نے نہیں پسند فرمایا کہ جس نے حلیہ بنا رکھا ہے وہ بھی فرعون کے ساتھ غرق ہو جائے، حالانکہ وہ تکلیف کا سبب تھا،
تو بجائے اس کے کہ ہم غلط نیت رکھتے ہوئے کوئی غلطی کر رہے ہوں، اپنی کوشش کرتے ہوئے جتنا ہم اس طرف کا رخ کرتے رہیں، ہماری جتنی بھی کمزوری ہو، عطا مالک فرمانے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اسی صدقے معاف فرما دے۔ فرمایا ان ربک هو اعلم، وہ بہتر جانتا بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کی راہ سے بھٹک گیا۔ تو وہ ترازو لگا کر کیوں بیٹھا ہے؟ کیا یہ ترازو تجھ پر کارگر ہے؟ تو کسی کا حساب لگا رہا ہے؟ تو وہ بہتر جانتا ہے، جس کے حکم پر، جس کی ذات کے لیے تو چلا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ راہ پر چلنے والوں، یعنی جو ہدایت پر ہیں، وہ انہیں بھی جانتا۔ تو ترازو کیوں لگائے بیٹھا؟ تو معزز سامعین کرام، یہ جو بات آتی ہے نا، دین اسلام، اس کے عمل، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، جب بات موضوع کو دیکھیں گے تو اس کا ہر پہلو اہم ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں کہ بالعموم بات نہیں رہے گی، ہر بات بالخصوص ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، اس کی نسبت اس کی طرف۔ تو جب بات کی نسبت اس کی طرف جائے گی تو جس کی نسبت ہوتی ہے، بات کی اہمیت اس نسبت کے مطابقت رکھتی ہے۔ تو میں یہ ضرور عرض کروں گا تمام ذمہ داران سے، تمام سطح کے ذمہ داران سے، کہ جس درجے کی ذمہ داری ہے، اس درجے کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی ابتدا ذات اور گرد و پیش سے ہو۔ اب میں یہاں سے اٹھوں، اپنی اولاد کو میں صحیح بتاؤں نہیں، مانتے ہیں یا نہیں مانتے، میرا اتنا اختیار ہے جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے۔ جو میرا اختیار اپنی اولاد کی تربیت کی نسبت ہے، کیا میں نے وہ اختیار استعمال کیا؟ کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ مخلوق کا حق ہے کہ انہیں دین پہنچایا جائے، کیا میں نے یہ سمجھا کہ میرے اہل خانہ کا بھی حق ہے کہ یہ دین ان تک پہنچے؟ میری بنیادی ذمہ داری کو۔ تو جب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں گے تو یہ جو تصور ہے نا کہ میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، آپ تبلیغ ساری زندگی اور زندگی کے ہر پہلو میں کر رہے ہوں گے، پھر بات وقت کی نہیں رہے گی۔ ایک دفعہ کہیں بیان تھا، تو باہر ممالک میں کہیں سفر پر تھا میں، تو دور سفر کر کے ہم نے بیان ہوا، تو میں نے کہا کوئی نزدیک جگہ نہیں تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی تھی۔ وہاں کے امام صاحب نے کہا کہ صاحبزادہ صاحب نے کچھ چلے لگائے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر چلے نہیں لگائے تو پھر یہ یہاں بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میرے تو سارا دن رات چلے میں لگ رہی ہے، ہاں جی، مجھے تو تم کھانا پورا کو نہیں کھانے دیتے، دسترخوان پر کھانا پر تکلف لگاتے پر کھانا کو نہیں دیتے، سارا کلام میری تو تم تبلیغ میں لگاتے۔ تو پھر یہ جو مخصوص ایام کی تقسیم ہے، وہ تربیت کے لیے تو درست ہے، لیکن پھر دین ہمہ وقت ہوگا۔ اس لیے کہ مجھے بتائیں کون سا وقت ہے جس میں حرکت نہیں ہو رہی، کون سی فرصت جس کا اسراف صرف نہیں ہو رہا، کون سی فرصت ہے جو صرف نہیں ہو رہی؟ بتائیں کون سا لمحہ ہے جو نہیں گزر رہا، اور کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں وہ مکلف کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے ذمہ دار ہر لمحے اپنی ذمہ داری ادا کرے، اور ہر لمحے کی ذمہ داری جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو کیا وہ دین کی تبلیغ نہیں ہوگی؟ کیا وہ عبادت کے درجوں میں سے کوئی درجہ نہیں ہوگا؟ تو ایسا غفور رحیم ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ غلطی کا سوچتا ہے، گناہ کا سوچتا ہے، لیکن اس سوچ کو رد کر دیتا۔ سوچا کیا؟ گناہ، لیکن اس کو رد کیا، اس نے ثواب عطا فرما دیا کہ تو نے غلط سوچا لیکن رد کر دیا میری ذات کے لیے۔ کہ جائے کہ عمل ہی صالح ہو، تو جب عمل صالح ہو اس پر کتنی رضا نصیب ہوگی۔ غیر صالح سوچ کا رد کرنا ثواب کا سبب ہے،
غیر صالح سوچ ہے، اس نے رد کر دی، نہیں اللہ کے لیے اس کے خوف سے اس نے رد کر دی، وہ اس پر ثواب دیتا۔ تو فرمایا بے شک آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں اپنی بزرگی عیاں کرنے کی، اپنے نوافل کے شمار کا اعلان کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کتنے رکوع سجود ہیں اور کس درجے کی اسے شرف قبولیت، اور ایک روز جان لو گے۔ جو باہم تکرار ہے، قرآن کریم فرماتا ہے اس میں بھی جو باہم تکرار کرتے ہیں، اس میں بھی ایک دن فیصلہ کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ درست کیا ہے۔ ہم یہاں غلطی میں اتنی کوشش ہماری نہیں ہوتی جتنا اس کو پردہ دینے میں ہماری اور غلطیوں کا اضافہ اور کوشش ہوتی ہے۔ مانتا کوئی کیوں بھائی غلطی کی، اتنے جواز دیے جاتے ہیں کہ بندہ سٹ پٹا جاتا۔ وہاں اقرار کر رہا ہوگا، نہ کرے اقرار، جس ہاتھ سے جس زبان سے کی وہ شہادت دے رہی ہوگی، سوچ آیا ہوگی۔ ہر شے کو اللہ وجود دے دے گا، اسے قوت گواہی دے دے گا، ہر شے شہادت دے گی، اس دن کوئی نہیں انکار کر سکے گا۔ آج ہم کتنی زندگی میں بات ہوتی ہے، اب یقین مانے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی معاملے میں خرابی ہوئی تو بندے کو تکلیف ہو یا کوئی غصہ کسی نے کیا، ایک وہ تو ہو ہی گئی، پھر جو ہماری ڈٹھائی ہوتی ہے بندہ چھٹپٹا جاتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، غلط کر کے بھی اس نے جواز دے رہا ہے کہ لگتا ہے اس غلطی کی نشاندہی یا اس کی رہنمائی کر کے غلطی ہو گئی ہے۔ سمجھنا کو نہیں چاہتا، مزاج ایسے ہمارے۔ پھر یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، اسی اگلی آیات کریمہ میں مختلف حالات پر صبر کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ابھی تھوڑا سا وقت ہے، میں مختصراً گزارشات پیش کرتا جاتا ہوں، لیکن میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اس کا احساس ہو، اس احساس کے مطابق جو ہمارا عمل ہے وہ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور فرمایا اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور البتہ اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت اچھا ہے۔ شان نزول میں علماء کرام دو جگہ دو حصے بیان فرماتے ہیں، بعض اسے فتح مکہ کی نسبت بھی، لیکن اکثر جو ہے وہ غزوہ احد کی نسبت بیان فرماتے ہیں۔ رواج تھا عرب میں کہ نفرت کا انتہائی اظہار جو تھا وہ صرف قتل نہیں تھا، قتل کے ساتھ جو اعضاء ہیں انہیں کاٹ دینا اور ان کا ہار بنا کر پہنانا، یہ نفرت کا اظہار تھا کہ شدید ترین نفرت۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ، آپ نے جو بدر میں جرأت کا مظاہرہ فرمایا اور مقابل آنے والے تہ ہوتے گئے، اس کے بدلے میں ہند نے پوری کوشش کی کہ ایک غلام تیار کیا جو انتہائی ماہر تھا اس نیزہ بازی کی مشق میں، کہ اتنا نشانے پر وہ اس کا نیزہ لگتا تھا کہ محال تھا کہ کوئی اتنا باریک نشانہ کر سکے۔ تو پوری باقاعدہ ایک ترتیب دے کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو جب پلٹ کر حملہ ہوا، درے سے لوگ اٹھ کے غلط فہمی ہوئی، پلٹ کر حملہ ہوا تو نقصان ہوا، اس میں موقع مل گیا اس غلام کو نیزہ تاک کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی طرف نیزہ پھینکنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع مردی سے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافر بھاگ گئے اور انہیں کلی شکست ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھا تو آپ کا وجود مبارک
جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے انتہائی دکھ کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ایسے پھر 70 کافروں کا حساب کیا جائے گا. تو بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اپنے حصے میں یہ سوچا کہ ہم بھی 70 بندے کا یہی حال کریں گے جو ہمارے شہداء ہیں ان کے بدلے. اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ صبر بنیادی شے ہے، نہیں تو کوئی جتنا نقصان کرتا ہے اتنا نقصان، عدل کا بدلہ ہو، تجاوز نہ ہو. تو آپ نے پھر کفارہ دے کے فرمایا کوئی بدلہ نہیں لیتے. تو مقصد جو ہے یہ تربیت ہے، عامت الناس میں تربیت جاتی ہے. آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے معاملات کو دیکھیں تو ہماری تو اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ ہم تلوار اٹھائے یا اپنی گردن سامنے کیے کہ اس کے نام پر کٹا دو. اتنی جرأت کے مالک ہی نہیں ہیں. ہمارا تو اتنا سارا حصہ کہ ہم اپنے آپ کو کسی درجے روک لیں کہ ہم برائی سے بچیں تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اسی سے پر گر رہے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، ابھی کھڑے ہو نہیں پاتے پھر گرے ہوتے ہیں. تو ایسی ہستیاں اللہ کی مقرر کہ نہ انہیں کوئی مال کا لالچ رہا، نہ انہوں نے کوئی عزیز و اقارب دیکھے. کیا آپ نے نہیں سنا وہ واقعہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اے بیٹے شکر کر تیری گردن میرے تلوار کی زد میں نہ تھی ورنہ میں اڑا دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑا ہوا. تو ہم اپنا موازنہ وہاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری محافل میں گفتگو اور زیر بحث آنے والے معاملات میں ہم صحیح اور غلط کا تعین کہاں کا کر رہے ہوتے ہیں. ذرا غور فرمائیں. ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا ہونا تھا، ویسا ہوا یا ایسا ہوا. اور میاں اپنے آپ کو جانچ تو صحیح. اپنے قدموں پر کھڑا ہم نہیں ہو سکتے. تو بات جب آئے گی تو وہ یہ آئے گی کہ اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا، اور البتہ اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت اچھا ہے. دوسری جگہ فرمائیں ان اللہ مع الصابرین. اللہ کا سنگ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ اس کے لیے یہ وصف چاہیے کہ بندہ صابر ہو. تو صابر کو اللہ کا سنگ میسر آتا ہے، سے معیت ایک درجے کی نصیب ہوتی ہے صابر کو. تو جب یہاں فرمایا گیا تو فرمایا اور البتہ اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت اچھا ہے. تو صابر کے معنوں میں جب بات آپ دیکھیں گے تو شکر کی بھی بات آتی ہے. کہتے نہیں ہے صبر و شکر، کہ جو ہے اس پر صبر کرو، شکر کرو اور صبر کرو. اسی طرح تکلیف کے معنوں میں بھی ایک جو مستحکم کیفیت ہے اسے بھی صبر کہتے. لیکن جب شریعت اسلامی میں اس کے معنوں میں دیکھیں گے تو اپنے آپ کو شریعت پر روک لینا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر روک لینا، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر روک لینا صبر کے معنوں میں آئے گا. تو جب صبر کا معنی حقیقت میں آئے گا تو ظاہر و باطن جو ہے وہ شریعت اسلامی کی عکاسی کر رہا ہوگا، وہ نمونہ ہوگا، عملی نمونہ ہوگا. تو فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. فرمایا اور آپ صبر کیجیے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صبر کے دہانے کھول دیے. کیا کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام پر بے شمار تکالیف ہیں، سب سے زیادہ تکالیف جو ہیں دین کی راہ میں آپ نے اٹھائیں؟ کیا کچھ نہیں. اور آپ صبر کیجیے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے. پھر جب ہم
اس سے پیشتر یہ جو آیا کریمہ پڑھی اور اس سے کیا سبق لیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ سامنے والا آپ سے کیا برتاؤ کر رہا ہے. تو ہمیں اس بنیادی حصے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. ادعو الی سبیل ربک، کہ یہ جو دین کی بات کر رہی ہو کس لیے کر رہے ہو؟ اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو پھر جو سامنے والے نے تلخی کی، اس کی تلخی یا وہ تو ثانوی حیثیت میں چلا گیا. تو بجائے مقابل آنے کے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو گزر جاؤ، اور اگر کوئی گفتگو کرنی ہے تو حسن سلوک سے کرو، صبر کرو، اپنے آپ پر فتح و شکست نہ لاگو کرو. احساس ذمہ داری اس ذمہ داری کے مطابق رکھو. اور فرمایا یہ جو ہے نا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کی طرف سے ہے، اس کے لیے. تو فرمایا اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اب جب بات آتی ہے میں نے یہ کیا، اس کی نفی مل رہی ہے. نہیں، جو ہونا ہے، جو کر رہے وہ اللہ کے لیے، جو ہونا ہے وہ اس کی طرف سے. تو جب بات میں کی طرف آئے گی تو پھر بات نہیں رہے گی. ہمیشہ نسبت اللہ کی طرف ہو، اسی کی توفیق ہے، اسی کو شرف قبولیت ہمارے اعمال کا ہو، اسی کے حضور پیش ہونا ہے، اسی کی مخلوق ہے، اسی کی مخلوق کی بہتری اسی کے حکم پر کی جا رہی ہے. تو ہر عمل کو اللہ کی طرف نسبت دو، یہ بڑی بنیادی ہے. اسی کی توفیق سے کر رہے ہو. میں یہ کر رہا ہوں، وہ ایسا بے نیاز ہے، ایک پانی کا گھونٹ گلے میں الٹ جائے سانس اکڑ جاتی ہے. کھانا جو زندگی ہے اس کا نوالا گلے میں پھنس جائے سانس اکڑ جاتی ہے. پھر میں کیا ہے، میں کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کی نسبت رکھی ہوئی ہر شے یہ بہتر حصہ ہے. فرمایا وَلَا تَحْزَنْ، اور غم نہ کیجیے. حزن دوسرے کی نسبت ہوتا ہے کہ دوسرے کی نسبت باہر ہے، وہ دکھ جو دوسرے کی نسبت ہو. فرمایا وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو کچھ یہ تدبیریں کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہوئے. ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، بے شمار مخلوق کر رہی ہے، اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے بھی ہو رہا ہے. سالے لوگ ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، اپنے معاملات بھی دیکھتے ہیں، مخلوق کی تربیت کے لیے بھی کوشاں ہیں، لیکن ساتھ مقابل جو ہے وہ شیطنت بھی ہو رہی ہوتی ہے، زیادتیاں بھی کی جا رہی ہوتی ہیں. پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ اچھائی کے نام پر برائی ہو رہی ہوتی ہے. کیا اچھا رہے ہوتے ہیں، وہ برائی رہی ہوتی. کہتے ہیں ہم جانداروں کی حفاظت کر رہے ہیں تو کتوں کو سنبھالا جا رہا ہوتا ہے، انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہوتا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو سامنے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ہر طرح سے جو حق کی مخالفت ہے وہ بھی ہو رہی ہے. بے شمار تدبیریں. تو بجائے تنگ دل ہو کر اپنا عمل چھوڑا جائے، معتدل رہتے ہوئے اپنا عمل جو ہے وہ جاری رہے. اسی طرح جب ہم اس سے مثال آج کے موضوع کے مطابق ہم اپنے لیے رہنمائی لیں گے تو گرد و پیش کو ہمارا مقصد کسی سے مقابلہ تو نہیں. کوشش فرمائیں جہاں ہیں، نوکری میں ہیں، کاروبار میں ہیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں، آپ کی حیثیت ابتدائی سٹیج میں ہے یا آپ کا عہدہ بہت بڑا ہے، آپ کا ایک حصہ ذمہ ہے. اس ذمہ داری کو کس طرح ادا کر رہے ہیں ہمیشہ یہ دیکھیں. بحیثیت مسلمان ادا کریں، بحیثیت قوم ایک فرد کے ادا کریں، اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، اپنے حصے کی جو خدمت ہے اسے ادا کرتے رہیں. کون کیا کہتا ہے، کون کیا کرتا ہے، ہر ایک نے اس کا حضور پیش ہونا ہے. جب اعمال کی نسبت اللہ کی طرف کرو گے تو مخلوق کیا کہہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، وہ ثانوی ہو جائے گی. تو عملی نمونہ جہاں ذمہ دار اختیار کرے گا تو ذمہ داری کے علاقے میں اس کا اثر جائے گا.
کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بول دی جائیں تو پھر وہ رہتی کوئی نہیں، اور بولنا مقصد ذات نہ ہو، اپنا امتحان ہو، تربیت ہوتا ہے۔ اب مجھے یاد نہیں، یہیں کوئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 2 سال بعد کی بات ہے کہ 1.5 سال 2 سال کے بعد، عرصہ ہو گیا تھا، مجھے وقت نہیں پورا یاد۔ تو تربیت کرتے ہوئے میں نے ایک بات ساتھیوں سے کی، میں نے کہا دیکھنے میں کیا لگتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے، بے شمار پہلو، بے شمار سوچیں، لیکن ہر سوچ کا جو بنیاد ہوتی ہے وہ رشتے پر ہوتی ہے کہ کیسا رشتہ ہے، الفت کا، محبت کا، لحاظ کا، احترام کا ہے یا نفرت کا۔ تو وہ سوچ کا محور، وہ بنیاد ہوتی۔ تو میں نے یہیں بیٹھے ہوئے بات کی تھی کہ مجھے نہیں معلوم معاملات باقی کا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں، اور جب سے وصال ہوا حضرت رحمۃ اللہ کا دیکھتا ہوں کہ قیامت کے دن دست بستہ کھڑا ہوں اور اس ذمہ داری کا حساب دینا ہے۔ اچھا، جس روز میں نے بات کی اس کے بعد پھر میں نے نہیں دیکھا، جس دن ذمہ داری پر آیا، وہ جتنا وقت تھا مجھے یاد نہیں، کوئی وقت لمحہ ایسا نہیں تھا کہ یہ حال میں نے نہیں دیکھا۔ بات کر دی، اس کے بعد وہ بات ختم ہوگی جو میں دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ اللہ شاہد ہے، ممبر رسول پر بیٹھوں، بات تربیت کے حوالے سے کر رہا تھا، لیکن جب بات کر دی جائے تو اسی طرح ایک بات ذہن میں آئی، پہلے سوچا کہ اب رہنے دو، لیکن موضوع میں آتے ہوئے پھر جب آ گئی، اللہ پاک معاف فرمائے کمی بیشی۔ تو مجھ سے کسی نے بات کی، کسی دوست نے کوئی بات، اب میں ساری باتیں تو نہیں بولی بھی جا سکتی، تو میں نے اس سے کہا یار یہ تو میں 2 دن سے سوچ رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ بات کہا، میرے دل میں آئی، مجھے بھی یہ خیال ہے، کی نہیں، میں نے کلام نہیں کیا۔ اب اتنا اثر جو آپ کے تحت ہے اس تک جاتا ہے کہ آپ نے بات، آپ کی کلام تک نہیں پہنچی لیکن اس کے دل میں منتقل ہوگی۔ تو جہاں جہاں آپ ذمہ دار ہوں گے تو جو آپ کی ذمہ داری ہوگی، جو آپ کی روش ہوگی، اس کا اثر روش کا بھی جا رہا ہوگا، آپ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے۔ تو اس لیے اپنی ذات کو فوکس کریں، متوجہ رہیں اپنی ذات۔ وہ غفور الرحیم ہے، نتائج اس کے دست قدرت میں ہیں، اور اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اور دیکھیں کیا خوبصورت عطا ہے، فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، فرمایا بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ کیا بڑا انعام فرمایا۔ اس راہ کے مسافر کو کیا فرمایا؟ بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو خلوص دل سے نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو کچھ فرمان ہے اس کے مطابق جو ڈھل گیا، دیکھیں کیا عطا فرمائی۔ اب جب ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اپنی کمزوریوں سے ہمیں خوب واقفیت ہے، کوئی دوسرا جانتا ہے یا نہیں، ہم خود ذاتی طور پر بڑا واقف۔ تو یہ جو ڈگمگاتے قدموں کا چلنا ہے، اسے شرف قبولیت عطا فرمائے تو فرمائے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اس کا ساتھ ہے، یہ متقی کی راہ ہے۔ تقوی جسے نصیب ہے اسے اس کا ساتھ نصیب ہے۔ اور فرمایا خلوص دل سے نیک کام، محسن۔ احسان کیا ہے؟ احسان کو عبادت کی نسبت لاؤ گے تو کیا فرمانا ہے حدیث جبرائیل میں؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ جیسے اسے دیکھ کر سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے، یہ رکوع سجود ایسے ہے جیسے اپنے اللہ کو دیکھ۔ اتنا نہیں ہے تو اتنا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب بات جب عبادت کی اس درجے کی ہے تو بالعموم زندگی میں پھر اسی کی رضا مقصود ہو نا۔ اللہ کریم یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں ذمہ داران سے وہ یہ ہے کہ
تربیت کے دو حصے تھے پچھلے بیان میں، ایک باقاعدہ بیان سے پہلے تھا اور ایک جو باقاعدہ بیان جو آن ایئر بھی گیا، ریکارڈ بھی ہوا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ وہ جو تربیتی دونوں بیان ہیں ماہانہ اجتماعات میں انہیں اسی طرح چلائیں، ایک دفعہ ہر ماہانہ اجتماع میں وہ تربیتی بیان چلیں۔ پہلا حصہ جو عام گفتگو میں میں نے عرض کیا وہ بھی ریکارڈ تھا وہ بھی انہیں دیں، اپنے ماہانہ اجتماعات میں وہ تربیتی نکات جانے چاہیے، اور جو دوسرا بیان ہے اسے بھی۔ اب اگر وہ اس کا دورانیہ زیادہ ہو تو دو حصوں میں کر لے، ایک اجتماع میں ایک چل جائے، اگلے میں دوسرا چل جائے، لیکن وہ باتیں جو ذمہ داران سے کی گئی تھیں ان سے آگاہی ہر ساتھی تک جانی چاہیے۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے، اور اللہ کریم یہ رونق سدا قائم رکھے، اور ہمیں اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ جب تک یہ دنیا کی زندگی ہے، جب تک یہ فرصت ہے، جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گرد و پیش حالات کو، ملکی حالات کو، کتنی پہلوؤں سے بات ہو سکتی ہے، جب آپ دیکھیں تو بڑی تنگی ہے، بڑی تکلیف ہے، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں نہیں لگتا کہ ہم تدارک کر رہے ہیں، لگتا ہے جیسے آگ میں مزید خشک لکڑی ڈالی جاتی ہے۔ تو جو بھی حصہ ادا کر رہا ہے، جہاں بھی جتنا کر رہا ہے، چاہے وہ درستگی کے نام پر ہے، لیکن ہم درست کر لیں۔ اتنی تکلیف دہ صورت میں جہاں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ تو ہم مثبت کریں۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔